السلام علیکم ناظرین، میرا نام عابد اندلیب ہے اور اس وقت میں موجود ہوں راجہ عامر عباس صاحب کے ساتھ۔ عامر عباس صاحب نے پہلے بھی تجزیہ دیا تھا اور آپ کی بھرپور فرمائش کے بعد آج ہم نے پھر ان سے وقت لیا ہے۔ ملک میں بڑا سیاسی بھونچال آ رہا ہے، بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ کہا جاتا تھا کہ معیشت اور احتساب کیسے ساتھ چلیں گے، وہ ہم نے دیکھ لیا۔ بجٹ بھی ہو گیا، گرفتاریاں بھی ہو گئیں، جو تاریخ میں کبھی سوچا نہیں تھا وہ گرفتاریاں ہو گئیں۔ 24 گھنٹے کے اندر اندر پاکستان کا سارا سیاسی منظرنامہ بدل گیا۔ سر بہت شکریہ آپ کا، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہمیں کوئی اس میں خوش نہیں ہونا چاہیے، ہمیں بلکہ ایک پریشانی ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں 3 دفعہ کے وزیر اعظم، ہمارے ملک کے سابق صدر، ہمارے ملک کے وزرائے اعلیٰ، ہمارے ملک کے دوسرے وزراء یہ کرپشن میں اور لوٹ مار میں اس قدر رہے کہ ہماری آپ کی ٹیکس پیئر کے پیسے جو ان سے تھے وہ یہ لوٹتے رہے، اور ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آئی۔ اور ابھی بھی ہم میں بیشتر ایسے ہیں جو ابھی بھی اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں اور ان چیزوں پہ کہ جناب ہم یہ اب یہ احتجاج کریں گے اور ان لوٹرز اینڈ پلنڈرز کے لیے وہ باہر نکلیں گے۔ تو یہ ایک انتہائی سیریس نوٹ پہ میں بات کر رہا ہوں کہ اب عوام کا بھی کچھ فرائض ہیں، ہمارے اور آپ کے بھی فرائض ہیں کہ ہم لوگ بھی آنکھیں کھولیں، ہم بھی جاگ جائیں اور سمجھیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا تھا۔ اور یہ جب ایسے لیڈرشپ ہوتی ہے ملک میں تو پھر جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ، یہ جو پاکستان کو کہا جا رہا ہے نا کہ جو ابھی بات ہو رہی ہے، آج بجٹ بھی تھا کہ جی اس ملک کی معیشت اس حد تک نیچے جا چکی ہے، اس کی وجہ یہی کرپشن، یہی لیڈرز تھے۔ اس ملک کی فورن پالیسی کو اگر نقصان پہنچا ہے تو انہی کا، کیونکہ ان کا لوٹا ہوا پیسہ بیرون ملک ہوتا ہے، اور بیرون ملک جب یہ اپنے پراپرٹیز کو بچانا چاہتے ہیں تو پھر یہ کمپرومائزز کرتے ہیں، تو اس کمپرومائزز کے تحت پاکستان کی جو پالیسیز ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اب پاکستان نے ایک ڈائریکشن لینی ہے، آپ نے اپنی فورن پالیسی بنانی ہے۔ یہ جو لوگ ہیں ان کے پکڑ تو لیا، اب آپ کے علم میں ہوگا کہ جیسے چیف جسٹس آف پاکستان کوثر صاحب نے کچھ دن قبل نیب کے ایک کیس میں کہا تھا کہ نیب کا کام صرف ریفرنس بنانا نہیں ہے، نیب کا کام ہے کہ اس ریفرنس میں شہادتیں سٹرونگ جمع کرے۔ اب یہ نہ ہو کہ دوبارہ سے فوٹو کاپیز پیش کرنا شروع کر دیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے پہلے بھی ہوا تھا 2-3 دفعہ جی، اور اس کے بعد گوگل سے پرائسز لے لی، عدالتیں مجبور ہو جاتی ہیں کہ جناب ہم نے تو شواہد کے تحت ہی کرنا ہے۔ تو اتنے مضبوط کیسز بنائیں، کیونکہ یہ اب ایسی سٹیج ہے کہ یہاں سے پاکستان یا تو ٹیک آف کرے گا انشاءاللہ، یا پھر اگر اس کو اب بھی وہی پرانی چیز ہو گئی تو پھر بڑا مشکل ہے ان چوروں اور لٹیروں سے اس ملک کو بچانا۔ زبردست۔ سر ایک بات یہ بتائیے، یہ جو کیسز ہیں یہ ابھی نہیں ہے، پرانے کیسز ہیں۔ آج آصف زرداری جن کیس میں گرفتار ہوئے ہیں یہ پرانے کیسز ہیں، نون لیگ نے اس کا بڑا کریڈٹ لیا، چودھری نثار نے بڑی پریس کانفرنس کی، ہم نے پکڑ لیا، یہ ہو گیا یہ ہو گیا۔ اس وقت اگر ان کا مکانا ہوتا، ان کی بقائے باہمی نہ ہوتی، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ نہ ہوتے، کمفرٹ نہ ہوتے ایک دوسرے کے ساتھ، تو گرفتاریاں اس وقت بھی ہو سکتی تھیں۔ آج اب یہ بلیم کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو ہے کہ حکومت امپارشل ہے، حکومت بلیک میل نہیں ہو رہی کسی کے آگے، اور احتساب ہو گیا اور زرداری بھی گرفتار ہو گئے، حمزہ بھی گرفتار ہو گئے۔ دیکھیے آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن میں حکومت سے زیادہ ان 2 کیسز کی جو بات ہو رہی ہے نا وہ کریڈٹ جاتا ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کو۔ یہ کوئی نیب نے کمال نہیں دکھایا کہ بڑی تفتیش کر لی ہے، یہ تفتیش کی ہے JITs نے، چاہے وہ پیناما کیس ہو، اس میں بھی جو اس وقت کے ججز تھے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں، اور اس ججمنٹ میں لکھا گیا کہ جناب یہ کام JITs کا نہیں، ہمارا نہیں، یہ کام ہے نیب کے ادارہ کا۔ لیکن جب ادارے کرنے کے لیے انکار ہے، وہ اپنی ڈیوٹی نہیں دے رہا، تو ہم مجبور ہوئے ہیں کہ JIT بنائیں۔ اور اس کیس میں بھی یہ جو منی لانڈرنگ کا یا زرداری صاحب کا کیس ہے جس میں وہ 10 والیومز اکٹھے ہو گئے ہیں، اس میں بھی نیب نے کوئی کمال نہیں دکھایا۔ اگر یہ نیب تائیں ہوتا تو یقین کریں کہ یہ پھر اسی قسم کی تفتیش ہوتی جیسی شہباز شریف کے کیس میں آپ کو نظر آئی، اور عدالتوں نے کہا کہ جناب کون سا آپ نے ایویڈنس اکٹھا کر لیا۔ تو یہ کریڈٹ جاتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ انہوں نے ان کیسز کا یہ سو موٹو لیا تھا ثاقب نثار صاحب کے وقت میں، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ وہ 10 والیومز میں اب بڑا کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ کیس کوئی 1.5 کروڑ کا ہے، 3 کروڑ کا ہے، 4 کروڑ کی ٹرانزیکشن ہو، یہ نہیں۔ اس کیس میں آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ کس انداز میں منی لانڈرنگ ہوئی، کیسے آپ کو وہ یاد ہوگی ایک ایان علی آئی تھی،
اب یہ تمام اس کی چیزیں ٹکٹیں وکٹیں یہاں سے ہوتی تھی اور ساری خالی ٹکٹیں نہیں ہوتی تھی, بہت اس میں پیسہ انوالو تھا, اس میں اربوں روپے کی منی لانڈرنگ ہوتی تھی. تو یہ تمام ایویڈنس آئے گا. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کراچی میں ایک آئیکن ٹاور بن رہا ہے. بالکل. اب یہ بات کوئی 2 کروڑ کی نہیں, وہ آئیکن ٹاور جو بیریا بنا رہا ہے اس میں شیئرز کس کے ہیں, وہ اربوں کے ہیں. اس کے بعد یہ جو اومنی گروپ میں کہا جا رہا ہے, جو اومنی گروپ کیا ہے؟ اومنی گروپ کی اگر 13-14 شوگر ملے ہیں تو اب نیب کا یہ کام ہے, نیب کا یہ کام ہے کہ یہ دیکھے کہ کیا وہ ایز اے فرنٹ مین کام کر رہا تھا, کیا یہ بے نامی ہے, ان شوگر ملز کے اصلی مالک کوئی اور ہے, انہی میں سے کوئی ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جن کو انرتھ کرنا بہت ضروری ہے, اور یہ چیزیں اب عوام کے سامنے آنی چاہیے کہ کس طرح کس دور میں جب یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے 2007 میں, تو ایک دم اومنی گروپ کا گراف اس طریقے سے جاتا ہے. پہلے وہ ایسے جا رہا تھا تو ایسے چلا گیا. تو اب یہ تمام چیزیں عدالت میں ثابت کرنی ہے, عدالت میں پیش کرنی ہے. اور میری ریکویسٹ ہوگی چیئرمین نیب سے کہ کچھ ایسے دیانتدار, کمپیٹنٹ تو اپنی جگہ ہے, دیانتدار اور کمپیٹنٹ لا آفیسرز جو کہ موجود ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں, ان کو یہ کیسز سونپے جائیں. اور ان میں پھر وہ بات نہ ہو کہ جناب اب ریکارڈ گم گیا, اب فوٹو کاپیز آ گئیں, اور یہ قوم دیکھے گی کہ کس انداز میں. ابھی تو آپ آگے چل کے دیکھیں گے کہ یہ مزید ان کی پوری پارٹیز, ہم حیران ہیں کہ پاکستان کی جو 2 بڑی پارٹیز تھیں, ایک پاکستان پیپلز پارٹی اور ایک مسلم لیگ نون, اب دیکھیے دونوں کے چیئرمین اور دونوں کے جو ہیڈز ہیں وہ جیل میں بیٹھے ہیں. یہ عوام کو کیا سکھاتے رہے, یہ عوام کو کیا بتاتے رہے کہ نواز شریف, ان کے بھائی, اس کا بھتیجا اندر, بچے اس کے مفرور, اور بیٹی کو سزا ہوئی ہے. اسی طریقے سے زرداری صاحب, اس کی بہن کی ضمانت کینسل ہو گئی, ابھی اس میں بلاول کا بھی نام ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ, ہو کیا رہا ہے؟ تو جیسے میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا کہ اب ہمارا بھی کام ہے, عوام کا بھی کام ہے کہ وہ اپنی آنکھیں کھولیں اور ان کو اندھوں کی طرح فالو نہ کریں. سر جے آئی ٹی کی بات کرتے ہیں. جے آئی ٹی نے اس رپورٹ میں اتنا بھی بتا دیا کہ 50% شیئر ان گھر میں بلاول کے ہیں, 25% آصف زرداری کے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بے نامی اکاؤنٹس کھولے گئے, کس طرح سے ٹرانزیکشنز ہوئی, کس طرح سے ان کے ٹکٹیں ہوتی رہیں, کس طرح سے ان کے گھروں کے خرچے چلتے رہے. جب اتنی چیزیں کلیئر ہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ نیب اس میں بھی اب بھی نیب اپنی نااہلی کی وجہ سے اس کیس کو خراب کرے گا؟ دیکھیے بات نااہلی کی نہیں ہوتی, بات ہوتی ہے مینیپولیشن کی, بات ہوتی ہے آپ کی جو ملاپ ہوتا ہے, بات ہوتی ہے کہ آپ کتنا پریشر سسٹین کر سکتے ہیں. اس پریشر میں دیکھیے ان کے اوپر بہت پریشر آئے گا, اس کو سسٹین کرنا ہے, ان کی ٹریننگ ہی یہ ہونی چاہیے. تو اس کے علاوہ یہ تو آپ نے بڑی چھوٹی ٹکٹیں شکٹوں کی بات کی, وہ لاہور کا بیریا کا گھر اتنا بڑا جو لاہور میں ایک ہے, یہ کہاں سے بنا؟ اور پھر اس کیس میں ریکارڈ میں آیا ہے کہ ملک ریاض کے جو بیریا کے اکاؤنٹس ہیں اس میں سے بھی بڑی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں, اس میں سے بھی پیسہ آیا ہے. تو وہ پیسہ کاہے کے لیے آتا تھا؟ پھر آپ کو یاد ہوگا ایم ڈی اے کی, ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی, یہ جو زمینیں الاٹ ہوئی تھیں جس میں 500 ارب ملک ریاض واپس کر رہا ہے, وہ ملک ریاض نے کس لیے واپس کیا؟ وہ جو سرکاری لوگ تھے, وہ جو سندھ گورنمنٹ تھی, وہ جو سندھ کے آفیشلز تھے جنہوں نے وہ انلیگل الاٹمنٹس کی, جس کو اب سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ یہ ایک انلیگل الاٹمنٹس تھی, انہوں نے کیا فائدے اٹھائے؟ کیا وہ صرف کسی سیکٹری نے کھا لیا پیسہ, یا سندھ میں کس کی حکومت تھی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت. کون چلاتا تھا؟ صدر کون تھے؟ آصف علی زرداری صاحب تھے اس زمانے میں. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو اب آپ کے سامنے آئیں گی, جس میں وزیر اعلیٰ سندھ اس وقت کے جو فائنانس منسٹر تھے, انہوں نے کس طریقے سے شوگر ملز کو سبسڈیز دی, کس طریقے سے وہ سمٹ بینک کے جو تھے, کیا نام ہے اس کا, حسین لوائی, اس نے کس انداز میں لونز ری شیڈول کیے, معاف کیے, اور جو کولیٹرلز ہوتی تھی چھوٹی سی کولیٹرل کے اگینسٹ اربوں کے لون دیے. تو اب یہ تمام باتیں سامنے آنی چاہیے. شوگر مل کو کوڑیوں کی وجہ بیچا گیا کہ سمٹ بینک کیسے اور یہ بینک سے کیسے مرجر کیا, پھر دونوں مل, یہ تمام چیزیں سامنے آئی. بڑی مزے سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب یہ تو کوئی 1.5-2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ کی بات ہوئی, شروع اتنے سے ہوئی تھی. نہیں, اب یہ نیب کرے, اور عدالتوں میں میرے خیال میں جیسے ایک مانیٹرنگ جج تھا, اس میں بھی ہے تو صحیح, تو اب اس کو تیزی سے فاسٹ ٹریک پہ, نیب کو یہ نہیں چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے کیسوں میں لگی ہوئی ہے. یہ جب آپ ایگزامپلس بنائیں گے, یقین کیجئے عابد کہ پھر نیچے والے بھی نہیں کریں گے. اب ان کی پارٹیز میں کیا ہوگا کہ اس کے بعد جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے وہ بھی اربوں پتی بنی ہوئی ہے.
وہ بھی खरबोपति है। हमने देखा कि कैसे खुर्शीद शाह के केसेस बंद हुए, हमने देखा कि अगर नून लीग में आप देखें तो ये जो LNG का इतना बड़ा स्कैम है, किस अंदाज में क्यों नहीं इन्हें भी गिरफ्तार किया जाता है। अगर आप PTI के देखते हैं तो वो जो उनके डिफेंस मिनिस्टर है खटक साहब, उन पे अगर केस है तो उन्हें भी अरेस्ट होना चाहिए। ये नहीं हो कि सिर्फ अपोजिशन की पार्टीज का हो, जिस पार्टी में चाहे गवर्नमेंट है, चाहे अलीम खान है, जो भी हैं, इन सब के खिलाफ भी अगर केसेस हैं तो इनको अपने जिसको कहते हैं ना कि हतमी नताइज तक लेके जाना चाहिए और करार वाकई सजाएं होंगी। तो यकीन करें इस मुल्क में ये जो मईशत कह रहे हैं, इस मुल्क में इतना पोटेंशियल है, इतना इस मुल्क में बेहतरी होगी कि ये साउथ एशिया का एक बेहतरीन किस्म की मईशत आपको चंद सालों में नजर आएगी। सर, अगर आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी पे हम बात करें, बड़ा वो 10 से ज़ायद बार उनकी ज़मानत में तोसी हुई। आज भी हमने देखा, कल भी उनके वकील ने बड़ी इस्तदा की कि हमारा तो सिर्फ 1.5 करोड़ का मसला है, हम तो इसमें हम पे तो कोई इल्ज़ाम ही नहीं है, हमने तो किसी को अकाउंट खुलवाने का कहा नहीं है। दूसरी वही बात कि वो बात नहीं करते कि अब हुकूमत किसकी थी, वो बात नहीं करते कि फ़ायदा किसने किसको पहुंचाया, वो बात नहीं करते कि किसके ताल्लुक थे, कौन किसका फ्रंटमैन था। लेकिन अब जब चीज़ें यहाँ तक पहुँच गई, कितना प्रेशर है नेब पे, इवन अब गवर्नमेंट में भी जैसे वो तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं, तो उसको सस्टेन करना या उसको मैनेज करना कैसे पॉसिबल होगा? आसिफ जरदारी एक बड़ा फिगर था, कहते थे बड़ा फिगर तो था, तो बड़े काम भी कर गया ना। और जो उसने काम किए हैं, ये 1.5 करोड़ का अभी केस नहीं रहेगा। इस केस में अभी आएंगे, एसेट्स की बात की है, एसेट्स कहाँ से बने, इस केस में आएगा ये अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज कहाँ से बनी। इस केस में आपको याद होगा अमेरिका के फ्लैट्स भी थे, बिल्कुल, वो फ्लैट्स कहाँ से आए, ये तमाम चीज़ें। अब नैब पे प्रेशर तो है, लेकिन प्रेशर क्या नवाज शरीफ का नहीं था? अगर नवाज शरीफ के साथ हो सकता है तो जो मैं समझता हूँ सिटिंग वज़ीर आज़म थे उस वक़्त के, अगर उन्हें फारिग किया गया, उनके खिलाफ केसेस बनाए गए, और इसमें तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद है। वो केसेस थे एसेट्स बियॉन्ड नॉन सोर्स के, इसमें तो आपके पास बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस ऐसी चीज़ है कि जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो अब देखिए कि किस हद तक ये केसेस आगे बढ़ेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये तमाम केसेस इस मुल्क को जिसने लूटा है उसको हिसाब देना पड़ेगा। पॉलिटिकल इम्पैक्ट इसका क्या? आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी को हम पहले इसको डिस्कस कर लें। देखिए, पॉलिटिकल इम्पैक्ट उन्होंने बड़ी कोशिश की, कभी वो 18वीं तरमीम को इसमें ले आते हैं, कभी वो कहते हैं कि जी फेडरेशन सूबों से लड़ रही, लेकिन लोगों ने इस पे कान नहीं धरे। अब आप देख लीजिए, कल जरदारी साहब जब अरेस्ट हुए हैं तो क्या हुआ? नॉर्मल, कुछ भी नहीं हुआ, बेटा उनका मुस्कुरा। आज वो आपका इल्ताफ भाई की जिसकी एक कॉल पे वो होता था, आज एक प्रोग्राम में मैं बैठा था तो मैं कहा जी बताएं कोई कराची हैदराबाद बंद हुआ है? कुछ भी नहीं, नॉर्मल। वो इल्ताफ भाई भी गया। देखिए, ये मकाफात अमल होता है। पॉलिटिकल चीज़ें अपनी जगह चलेंगी, पीपल्स पार्टी अपनी जगह एक पुरानी पार्टी है, वो चलेगी, मुस्लिम लीग अपनी जगह एक पार्टी है, लेकिन जो शख्सियात हैं या ये जो बादशाहत का कॉन्सेप्ट इन पार्टीज़ में बन चुका था कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाप के बाद बेटा या बाप के बाद बेटी, ये चीज़ें अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। और पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सफ़र है वो जारी रहेगा, और उसमें किसी किस्म का ये नहीं कहा जा सकता कि इन शख्सियात को अगर आपने जेल में डाला करप्शन के केस में तो जी इस मुल्क में जमहूरियत को ख़तरा है। भाई, किस चीज़ की जमहूरियत? इन चोरों डाकुओं का नाम नहीं है जमहूरियत, तो इस चीज़ का नाम है जमहूर से निकला है। जमहूर कहते हैं आपको, हमको कहते हैं, ठीक है? तो अब ये चीज़ें इनको समझनी चाहिए, और आप देखेंगे कि इसमें मुझे लगता है कि इनको पैसा लुटाना पड़ेगा। हाँ, प्ली बारगेन का है कॉन्सेप्ट, ये पैसे दे दें। और बाकी जहाँ तक रहा कि जनाब कोई आवाम रोडों पे आएगी, देखिए आवाम किस लिए रोड पे आएगी? नवाज शरीफ जब आया और उसकी बेटी आई तो आपने देख लिया लाहौर में कैसी आवाम आई, कुछ नहीं आया, एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचा जा सका। वजह क्या थी कि लोग ये देखते हैं, एक तो ये करप्शन है, अरबों रुपए की जायदादें हैं, फ्लैट्स है, शुगर मिलें हैं, मनी लॉन्ड्रिंग है, और बेटे इनके अपने हसन और हुसैन तो वहाँ बैठे हुए हैं, और हम इस 47 डिग्रीज में 48 डिग्रीज में रोडों पे निकले। ऐसा होता हुआ मुझे बिल्कुल कतई नज़र नहीं आता। सर, एक बात इसी को थोड़ा सा बढ़ाते आगे, आपने ये फरमाया कि इनकी सेकेंड ईयर लीडरशिप है, उस पर भी केसेस हैं, लेकिन जो फैमिली बेस्ड पॉलिटिक्स है वो तो चल रही है। हमने देखा बिलावल कल पार्लियामेंट में गए, बड़ा उन्होंने शोर किया, उनकी जो पीछे पूरी जमात है, जिस तरह नवाज शरीफ के दिफा में नून लीग खड़ी हो जाती थी, सुबह सुबह असम्बली में नहीं जाते थे, एयरपोर्ट पहुंचते थे, इसी तरह कल बड़ी कोशिश की पीपल्स पार्टी ने, हंगामा बपा किया, बड़ी नाजेबा कलमात का तबादला हुआ असम्बली में, सेशन उनको जो है ना वो ख़त्म करना पड़ा कि। और फिर उससे भी हैरानकुन बात, जो शहबाज शरीफ सर ये कहते थे कि मैं इसकी पेट फाड़ूंगा, इसको मैं घसीटूंगा,
اس نے بات ہی اسمبلی میں ایز اے اپوزیشن لیڈر یہاں سے شروع کی کہ زرداری صاحب کے جو ہے نا وہ پروٹیکشن آرڈر جاری کیے جائیں. دیکھیے شہباز شریف نے کیا کیا, وہ لیڈر آف اپوزیشن ہے, میرے خیال میں تو انہوں نے کسی قسم کے وہ اس احتجاجی جون سی ان کی سیاست ہے, شہباز شریف کا بیانیہ کچھ اور ہے, انہوں نے کبھی احتجاج کی بات نہیں کی. اور یہی مسلم لیگ نون میں فرق ہے کہ مریم بی بی کہتی ہیں احتجاج کی بات, ان کے ٹویٹس آپ دیکھیں, اور شہباز شریف تو کل کشمیر کی اور فلسطین کی باتیں کر رہا تھا. وہ کہاں صرف ایک لفظ اس نے بولا کہ جی پروڈکشن وارنٹس نکال دیں, ان کے آرڈرز ایشو کریں, اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں کہا. لیکن سر پہلے تو ڈیفرنٹ ہوتے تھے نا, پہلے تو زرداری کے خلاف بڑے خلاف ہوتے تھے, ان کو کریڈٹ لینا چاہیے تھا زرداری کے, جیسے فواد چودھری. دیکھیے جی اب یہی سیاستدان کر سکتے ہیں, یہی انہی کا کام ہے کہ جن پہ چور اور لٹیرے جو سے ہیں یہی کہہ سکتے ہیں کہ جناب میں پیٹ پاڑوں گا. کل کہہ رہے تھے کہ جناب نہیں وہ تو ہر پیشی پہ آتے ہیں زرداری صاحب, اور ہر پیشی پہ آ کے اپنا بیانیہ دے رہے ہیں. یہ وجہ وہی ہے, وجہ کیا ہے, اپنے مفادات. اسمبلی کے فلور پہ آپ کو احتجاج بھی نظر آ جائے گا, اسمبلی میں آپ کو لیجسلیشن نظر نہیں آئے گی, قانون سازی نظر نہیں آئے گی, اس اسمبلی میں آپ کو کوئی پالیسی میکنگ نظر نہیں آئے گی. بس یہی آئے گا کہ مجھے کیوں پکڑا ہوا ہے, نیب کالا قانون ہے, اور یہ اسمبلی کا پرپز ہے کہ جس سے میں کہتا ہوں کہ یہ کس قسم کا پارلیمنٹ ہے. اس کو پارلیمانی نظام کہتے ہیں کہ جناب آپ لوگ اپنے مفادات کے علاوہ اس اسمبلی میں, جس کو لیجسلیچر کہتے ہیں, ہم مقننہ کہتے ہیں, وہاں پہ قانون سازی نہیں ہو رہی. اسی طریقے سے آپ نے معیشت کی بات نہیں کی. تو اس چیز کو اب سسٹم جون سا ہے نا, اس سسٹم نے چینج ہونا ہے. اس سسٹم کو چینج کرنے کے لیے, کیونکہ دیکھیے ایک شخص سے کچھ نہیں ہوتا, اداروں کو جب تک آپ نے مضبوط نہیں کرنا. آج بجٹ کی بات ہو رہی ہے کہ جی معیشت آپ نے ٹیکسز لینے ہیں, آپ اس ایف بی آر اگر وہی ہے, آپ بے شک شبر زیدی کو بٹھا دیں, لیکن نیچے تو لائن وہی ہے. آپ نے اداروں کو صحیح کریں, قانون سازی کریں, چاہے کچھ بھی ہو, اور اب شخصیات نہیں میٹر کریں گے. اور کسی بھی ادارے میں, چاہے وہ جرنیل ہوں, چاہے وہ ججز ہوں, چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں, چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں, تب جا کے یہ ملک صحیح ہوگا. اور آپ دیکھیں گے کہ ہر کسی کا احتساب ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا.